اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آل آلہ و صحبہ و اہل بیتہ و بارک وسلم۔ اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار کے ساتھ آج کی پہلی نشست میں حاضر ہیں۔ ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوتے ہی ہر عاشق اپنے ذوق طبع کے مطابق اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جشن مناتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی کا راز اس بات پر منحصر ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام محبتوں کا مرکز و محور سمجھے۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا دار و مدار بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق عشقی مضبوط کرنے پر ہے۔ اگر ہمارا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کا یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر ایمان بھی کامل ہو جائے گا اور اعمال و عبادات بھی با مقصد و با مراد ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت کا مرکز و محور سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ ان کا تعلق جس قدر مضبوط ہوتا چلا جائے گا ان کا ایمان بھی اسی قدر مضبوط ہوگا۔ کائنات کا تمام تر حسن و جمال ازل سے ابد تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کی خیرات ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے خوش قسمت ترین انسان تھے کہ انہوں نے حالت ایمان میں آقا محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ انہیں ان فضاؤں میں جو تاجدار کائنات کے انفاس پاک سے معطر تھیں سانس لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ تھی۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ ہر وقت محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتے رہتے۔ اس حسن بے مثال کی جدائی کا تصور بھی ان کے لیے سہانے رخ بن جاتا، اور جب ایسا ہوا کہ سرکار دو جہاں امام انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور آپ کا ظاہری وصال ہوا، تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قول ہے کہ جب انہیں ان کے بیٹے نے یہ غم بری خبر سنائی تو اس وقت آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی آپ پر غم کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میری بینائی اچک لے، اگر میری آنکھیں اپنے حبیب کے دیدار سے محروم ہو گئی ہیں تو مجھے ان کی کیا ضرورت ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو دیکھنا میں نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عشق پر۔ یہ صحابہ اکرام کا عشق ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر مر مٹنے والے عشاق پر جنت واجب کر دی۔ اس ماہ ربیع الاول شریف میں ہم نے منہاج سسٹر لیگ فرانس کے پلیٹ فارم سے ضروری سمجھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے ان عشاق کے تذکار کیے جائیں، جس کے لیے ہم نے مفکر اسلام حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی بے شمار کتب میں سے اس کتاب اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا ہے اور اس کو ترجیح دی ہے۔
جس میں بے حد دلکش انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کے تذکرے ملتے ہیں، اور ہم نے بیشتر واقعات کا انتخاب بھی اسی کتاب سے کیا ہے۔ آج جس ہستی سے ہم ان واقعات اور تذکار کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ ہستی کاروان عشق قائد بھی ہے، پیکرو مہر وفا بھی ہے، وہ ہستی یار غار بھی ہے اور شریک مزار بھی ہے۔ میری مراد امام عاشقاں، رازدار رسول، خطیب اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی رسول ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود تو صحابی ہیں ہی، لیکن آپ کے والد اور آپ کی والدہ بھی صحابی ہیں، آپ کے تینوں بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی صحابیات ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ خلافت شہ بدخواہ کی ابتدا صدیق، وفا و عشق و پیغمبر کی انتہا صدیق، رسول پاک پہ دل سے نثار تھا صدیق، خلوص جس کا مسلم وہ رہنما صدیق۔ ویسے تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چہرہ نبوت کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا کرتے تھے، لیکن آج چونکہ ہم بات کریں گے یار غار کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان روایات اور واقعات کو سن کر ہمیں اس معیار کا بخوبی اندازہ ہوگا جو آپ کے اور تمام صحابہ اکرام کے نزدیک پسند و دل بستگی کا تھا۔ ایک مرتبہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں 3 چیزیں مجھے بے حد پسند ہیں، پہلی خوشبو، دوسری نیک خاتون اور تیسری نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا بتاؤ صدیق کہ وہ کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو تکتے رہنا۔ سبحان اللہ، یہ پہلی چیز ہے جو مجھے بے حد پسند ہے۔ دوسری، اللہ کا عطا کردہ مال آقا آپ کے قدموں پر نچھاور کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری یہ کہ میری بیٹی عائشہ کا آپ کے ساتھ نکاح میں آنا۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے نیک خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ ذات اپنی شان کریمی کے مطابق اسے ضرور نوازتی ہے۔ اس اصول کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تینوں خواہشیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ آپ کو سفر میں رفاقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شریک مزار ٹھہرا کر دائمی رفاقت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سے مجھے اپنی رفاقت دینے اور اپنا مال خرچ کرنے کے لحاظ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والہانہ محبت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سارا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہتے۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے
تو جدائی کے چند لمحے کاٹنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا. وہ ساری رات بےتاب رہتے اور یہ کیفیت اس وقت تک رہتی جب تک وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھ نہ لیتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا سبب بھی ہجر و فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بنا. آپ کا جسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے صدمے سے نہایت ہی لاغر ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اسی صدمے سے آپ کا وصال ہو گیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. امید ہے کہ آپ کو ہماری اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی نشست پسند آئے گی. ملیں گے دوسری نشست میں جمعے کی شب کو شام 8 بجے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.